بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، برادران اسلام، اس وقت میری حاضری اچانک اور پروگرام بھی اچانک ہوا۔ ہمارے عزیز مولانا صغیر صاحب زیدہ مجدہ، انہوں نے کہا کہ پروگرام رکھیں گے۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ یہ ہمارے رفیق مرحوم حضرت مولانا فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کے پروردہ بھی ہیں، ان کے معتمد بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہو، آج رکھیں، کل رکھیں، جب بھی رکھیں، آپ کی مرضی۔ کشمیر میں ایک محاورہ ہے کہ اگر دوست کی ماں مر گئی تو سب آ گئی، اور دوست مر گیا تو کوئی نہیں آیا، کیونکہ آپ پوچھنے والا۔ تو کمال ہے کہ اگر دوست مر جائے پھر دوست کے متعلقین کی بات کو ماننا، یہ کمال ہے۔ تو میں نے کہا محض اس نسبت سے، کیونکہ یہ ہمارے مرحوم کے چہیتے بھی تھے اور ان کے لگائے ہوئے جو باغ ہے اس کی آبیاری کر رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ان کی جانے کی وجہ سے جو بڑا خلا محسوس ہو رہا تھا وہ خلا انشاءاللہ پورا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ محض اس نسبت سے میں نے ان کو ادھر سے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا جیسی آپ کی مرضی۔ تو بہرحال اس وقت تو آپ حضرات بیٹھ ہی گئے، ان کے فرمان کے مطابق بہرحال ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ زیادہ تفصیلی بات تو نہیں کروں گا میں، البتہ ایک بات بتاؤں گا۔ اس بات کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دین ادیان ہیں، ان میں صرف مذہب برحق اسلام ہے۔ ایک تو ہے کہ اسلام مذہب برحق ہے، یہ نہیں ہمارا دعویٰ۔ اسلام مذہب برحق ہے، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے اسلام ہی مذہب برحق، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی مذہب برحق نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو میرا قرآن کہہ رہا ہے، جس پر میرا ایمان ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مذہب برحق صرف کون ہے؟ اسلام۔ اور یہ ہم شکراً کہتے ہیں، ہم اس اسلام اور اس دین کے ماننے والے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تو ہم اعتماد کے ساتھ کہیں گے کہ ہمارا ہی دین حق ہے۔ لیکن سوال ہے، یہاں تو اتنے سارے دین ہیں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کا ہی دین کیوں مذہب برحق ہے، دوسرا کیوں نہیں ہے، کیا آپ کے پاس کا جواب ہے؟ حالانکہ ہر ایک کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تو میں تھوڑی دیر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا دین ہی کیوں مذہب برحق، اسلام ہی کیوں مذہب برحق؟ کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آدمی کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو تو حکم ہے ہر ایک کو یہ پہنچاؤ، اس مذہب برحق کی دعوت دے دو۔ تو جب آپ دے دیں گے، چاہے آپ سفر میں ہوں، تجارت میں ہوں، کہیں بھی ہوں، جو آپ کا ساتھی ہے، آپ کا رفیق سفر وغیرہ ہے، اس کو بھی دعوت دینی ہے۔ اور جب آپ اس سے کہیں گے ہمارا ہی مذہب برحق ہے، کم از کم آپ کو اس دعوے پر کچھ نہ کچھ دلیل یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں میں ایک واقعہ سناؤں گا، اسی واقعے میں یہ دلیل بھی آئے گی آپ کو۔ کہتے ہیں جب روس میں انقلاب آ گیا، روس میں آ گیا انقلاب،
وہ انقلاب آ گیا کمیونزم کا. کمیونزم پتہ ہوگا. اب تو وہ بھی رد ہو گیا. تاریخ بھی اس کو رد کر چکی, دلائل بھی اس کو رد کر چکے ہیں, اور عقل نے بھی اس کو رد کر دیا. تو کمیونزم کے بہت سارے دعوے تھے. ان کا ایک دعویٰ یہ تھا بھائی نوز باللہ خدا نہیں, خدا یہ کائنات نایت یوں ہی چل رہی. اور اسی کمیونزم جو روس میں انقلاب آ گیا, آپ کو پتہ نہیں ہمارے بڑے بڑے علماء محدثین اسی روس سے نکلے ہوئے. یہ روس, بخارا, سمرقند, ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے, اور جتنے بھی بڑے محدثین علماء اسی سے نکلے ہیں. وہاں سے اللہ نے اس سرزمین کو اتنی فضیلت بخشی. وہاں بڑے بڑے علماء نکلے, مصنفین, مفسرین, محدثین, فقہاء, متکلمین. لیکن جب روس کا انقلاب آ گیا تو اس نے مذہب کیا رکھتے, انہوں نے کہا اللہ ہی نہیں ہے, اللہ ہی. بہرحال انہوں نے اپنے دلائل دی, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. وہ پاگل ہے, وہ کہتے ہیں دنیا کل چلتی ہے اللہ کے بغیر. آپ نے یہ مسجد بنائی ہے, اتنی بڑی مسجد تو نہیں ہے یہ, لیکن اس پر جو سلیب ڈالا کم از کم 4 بیچ میں بڑے بڑے ستون ہیں, اس پر یہ کھڑے ہیں. کون سی اس کا سلیب. شاید اتنا بڑا سلیب آج کا ترقی یافتہ زمانہ ان 4 ستونوں کے بغیر ڈال نہیں سکتا, خطرہ ہے. اور اللہ نے اس زمین کے اوپر بھی ایک سلیب ڈالا ہے جس کو کہتے ہیں آسمان ہمارا. اللہ نے کتنے ستون لگائے اس میں, ہاں, بغیر عمد ترونہا, کوئی ستون ہی نہیں, کوئی ستون نہیں, کھڑا. بڑا چھوڑو. تو جب یہ مسجد نہیں بن سکتی خود اتنی, تو اتنا بڑا کائنات, اتنی بڑی کائنات کیسے بن سکتی. یہ ہے پاگل لوگ. بہرحال کمیونزم نے بڑی محنت کی کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کو نکالو, اور اپنی حد تک وہ اس میں کامیابی ہو گئی. کیوں جب ظلم ہوا, جبر ہوا, زیادتیاں ہوئی, سختیاں ہوئی, توڑ پھوڑ ہو گئی, تو بہرحال ایک نسل نہیں, دوسری نسل نہیں, تو پھر تو بہرحال آدمی پریشان ہو ہی جاتے. اسی لیے کہتے ہیں ان علماء کو, ان کی قدر کرو, ان مدارس کی قدر کرو, یہ آپ کو اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھیں گے. آج دنیا کی کوشش علماء سے توڑو تاکہ آپ کو اللہ سے توڑیں گے. علماء ہی آپ کو اللہ اور دین سے جوڑنے والے. تو بہرحال کمیونزم اپنے اس مسلک میں اس میں وہ کچھ کامیاب ہو گیا. انہوں نے لوگوں کے دلوں سے خدا کو نکالا. کچھ رہ گئے, کاروں میں رہ گئے, لیکن زیادہ انہوں نے یہی کیا بھائی اللہ وغیرہ نوز بلا کچھ نہیں. جب روس ٹوٹ گیا اور انقلاب نیا آ گیا اور کمیونزم کو رد کیا گیا, اس وقت جتنے بھی مذہب والے تھے روس سے باہر, انہوں نے کہا اب دوبارہ موقع ہے, ہم اللہ کی پہچان پھر روس میں کرائیں گے, اللہ کا تعارف روس میں پھر کرائیں گے. یعنی اپنے مذہب کا تعارف کریں گے اور اللہ خود ہی آئے گا. تو جتنے بھی مذہب والے وہ سب جاگ گئے, ان کو موقع ملا, ہم اپنے مذہب کا تعارف کہاں کریں گے, روس میں. بات سمجھ رہے میری, کہاں کریں گے, روس میں. اور جب مذہب کا مذہب تھا, جو مذہب کو تو خدا کو ماننے والا ہوگا, تو کہتے نکل گئی. سنا ہے کہ ان کی ایک میٹنگ مصر میں ہوئی, بھائی مصر میں جمع ہو جائیں گے اور مصر سے نکلیں گے. آگے جو مذہب والے تھے, مثلا مذہب والا یہود بھی ہے, وہ تو دعویٰ کرتے یہود, نصارہ بھی ہے جن کو عیسائی کہتے, وہ بھی مذہب والے, اور دوسرے مذہب والے بھی ہوں گے, بدھ بھی ہوگا, سکھ بھی ہوگا, ہندو بھی ہوگا. بھائی چلو, مانتے تو سبھی خدا ہیں, پھر کیسا مانتے ہیں, کتنے مانتے, تو بات الگ ہے, لیکن خدا کا تصور ان میں ہے. تو سنا جب یہ سفر کے لیے چلنے لگے روس کی طرف, کسی عقل مند نے مشورہ دیا, بھائی آپ لوگ جا رہے ہیں مختلف مذہب والے, مذہب کا تعارف کرنے کے لیے ذرا کسی کو اپنا امیر بناؤ, کسی کو بناؤ اپنا امیر, تاکہ اس کی نگرانی میں آپ چلیں.
اس کی عمارت میں چلے. جب اس نے مشورہ دیا تو لوگوں نے دیکھا, انہوں نے سب نے کہ عقل مند یہی ہے, کہا آپ ہی امیر ہو. کیا ہو؟ آپ ہی. اب اس کو کیا ہو گیا؟ سر مڑاتے اولے پڑ گئی. سر مڑا دیا تو اولے پڑ گئے. اس نے کہا میں تو نہیں ہوں. کہا نہیں ہو, تم ہی ہو. امیر کس کو بنایا؟ جس نے یہ مشورہ دیا. مشورہ دیا تھا امیر بناؤ, اور جس نے مشورہ دیا تھا اسی کو کیا بنایا؟ امیر. جب امیر بنا, اس نے تو بڑا منع کیا تھا میں نہیں بنوں گا, لیکن لوگ سخت ضدی بن گئے, بنا لیا امیر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں امیر تو بنوں گا, لیکن میں امیر مختار امیر بنوں گا. وہ نہیں اس کو کشمیری میں کہتے ہیں لوہر دستار. اس کو کشمیری میں کیا کہتے ہیں؟ لوہر دستار. سمجھتے ہو؟ ایک ڈنڈا, اس کے اوپر دستار ڈال دیا, 10 لوگوں دستار. وہ میں ایسا نہیں ہوگا, کرے گا کوئی تو اور میرا نام ہوگا. میں فل فلیج, میں مختار, کل مختار کیا بنوں گا؟ امیر بنوں گا. میری ہر بات کو ماننا پڑے گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ہمیں تو وہ نام نہاد آپ کو امیر نہیں بنائیں گے, ہم آپ کو کیا بنائیں گے؟ اپنے پورے اختیارات کس کے سپرد کریں گے؟ آپ کے. تو بہرحال ان لوگوں نے تسلیم کیا, ٹھیک آپ ہمارے امیر بن گئے. اور کیسے امیر؟ فل فلیج امیر, مختار امیر. یہ نہیں وہ کون سا نام نہاد امیر ہے, لوہر دستار امیر ہے نہیں, مضبوط امیر بنائے. تو اس نے کہا چلو. لیکن چلنے سے پہلے اس نے کہا بھائی تم جا رہے ہیں مختلف مذہب والے, یہودی جا رہے ہیں, عیسائی بھی جا رہے ہیں, مسلمان بھی جا رہا, بدھ بھی جا رہا, سکھ بھی جا رہا, ہندو بھی جا رہا. بھائی تم تو عجیب لوگ ہو, تم تو آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے. تم جب اپنے مذہب کی دعوت دو گے کہیں تو ایک آدمی کو کھینچیں گے کتنے لوگ؟ اگر تم 5 مذہب والے وہاں جا رہے ہیں تو ایک آدمی کے پاس کتنے جائیں گے؟ جائیں گے نا 5. وہ کہہ رہے میرا دین میرا دین میرا دین میرا دین میرا دین. وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ کون؟ جب 5 آدمی جا رہے ہیں اس کے پاس, تو اب جائے گا کہاں بیچارہ؟ انہوں نے کہا اب حل کیا ہے؟ کا حل یہ ہے کہ میرے 4 سوالوں کو تم جواب دے دو. کتنے؟ جو میرے 4 سوالوں کا جواب دے گا وہی وہاں جائے گا, اور جو میرے 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہ وہاں نہیں جائے گا. کہا ٹھیک ہے. کتنے سوالوں کا جواب دینا؟ 4 کا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اور سوال انہوں نے کیا, کہا اس سوال کا جواب اپنی عقل سے نہیں دینا, اپنی عقل سے, اپنی عقل چلاؤ گے. ان 4 سوالوں کا جواب تمہیں دینا ہے اپنی مذہبی کتاب سے, اور جو تمہارا پیغمبر ہے جس کو تم میسنجر مانتے ہو اس کے فرمان سے دینا. یا تو تمہاری کتاب میں ہو یا تمہارے پیغمبر کا فرمان ہو. جو مجھے ان 4 سوالوں کا جواب دے گا وہی جائے گا کہاں؟ روز جائے گا. کس کے لیے؟ اپنے دین کا, دین پرچار کرنے کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے. اور جواب دینا ہے صرف کہاں سے؟ اپنی مذہبی کتاب سے اور اپنی مذہبی رہنما سے. اپنی عقل سے جواب نہیں دینا. میری بات سمجھے آپ لوگ؟ چلو جی کرو سوال کیا. سب نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے سب پہلے وعدہ لیا میں لوہر دستار نہیں رہوں گا, میں کیسا رہوں گا؟ فل فلیج. کہا جی میرا پہلا سوال, مجھے دکھاؤ اپنی مذہبی کتاب میں اور اپنے پیغمبر کے فرمان میں کہ تمہارا دین پوری کائنات کے لیے, تمہارا دین پوری کائنات, تمہارا مذہب کس کے لیے؟ پوری کائنات. اور دکھانا کہاں سے؟ کتاب سے. دکھانا ہے پیغمبر سے, اپنی مرضی سے. تو سب سے قدیم مذہب ان میں جو ہے, جو مذہب ماننے والے ہیں وہ تو یہود ہے نا, یہود ہے. عیسائی سے پہلے بھی, مسلمانوں سے پہلے یہود, ان کا جو ترجمان گیا تھا یہود کو, ان کا پادری وغیرہ ہوگا, اس سے کہا اٹھو بھائی جواب دے دو. لیکن جواب دینا ہے تمہیں اپنی مذہبی کتاب. ان کی مذہبی کتاب کون ہے؟ تورات ہے. اور ان کا پیغمبر کون ہے؟ سیدنا موسیٰ نبی نستا. گویا تمہیں تورات سے ہمیں دکھانا ہے کہ یہودی مذہب پوری کائنات کے لیے, اور تمہیں موسیٰ کے فرمان میں دکھانا ہے. موسیٰ نے فرمایا میرا دین کس کے لیے؟
پوری کائنات کی. جب اس نے یہ سوال کیا تب یہود اپنی تورات کے ورقے پلٹنے لگا, اپنی تورات کے اور ورقے پلٹ رہا ہے. زمانہ چل رہا وہی جو کشمیر میں چلے کلان ہے. سردی کتنی ہوتی ہے, اب جام ہوتا نا سب کچھ, لیکن اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. کس کے؟ یہودی ترجمان کے کیا ہو رہے, وہ ایک ورقہ پلٹ رہا. پوری تورات دیکھ لی, وہاں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ یہودی مذہب کس کے لیے, پورے کائنات کے. کہیں نہیں لکھا, بلکہ الٹا لکھا ہے یہودی مذہب صرف بنو اسرائیل کے لیے. یہودی مذہب صرف, اور بنو اسرائیل کہتے ہیں یعقوب نبینا علیہ السلام کی اولاد کو. حضرت یعقوب نبینا علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسرائیل کہتے ہیں. تو یہودی مذہب, تورات, موسیٰ, یہ کس کے لیے صرف بنو اسرائیل, اس میں کہیں نہیں لکھا ہے. اور موسیٰ کے فرمان میں بھی نہیں کہیں لکھا ہے کہ میرا مذہب کس کے لیے, پوری کائنات کے لیے. جب وہ دکھا نہ سکا, پسینہ ہو گیا, پسینے چھوٹ گئے, ہے ہی نہیں, وہ سوال دینے میں کامیاب ہو گیا, ناکام ہو گیا, ختم. جواب دینے میں کیا ہو گیا, ناکام. پھر اس کے بعد دوسرا مذہب وہ تھا عیسائی, جس کو کہتے ہیں ہم عیسائی یا نصارہ. ان کا بھی ایک نمائندہ تھا, کوئی پادری, لاٹ پادری ہوگا, کہ تم کھڑے ہو جا, بتاؤ کیا عیسائی مذہب پوری کائنات کے لیے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کے پیغمبر ہے, دکھاؤ. لیکن دکھانا پڑے گا اپنی مذہبی کتاب سے یا اپنی مذہبی رہنما سے. عیسائیوں کی مذہبی کتاب کون سی ہے, عیسائیوں کی مذہبی کتاب کون سی ہے, انجیل. اور عیسائیوں کا پیغمبر کون, حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام. گویا اگر اس کو دکھانا ہے کہ عیسائی مذہب پوری کائنات کے لیے, تو دکھانا یا تو کس سے, انجیل سے, یا دکھانا کس سے. اب وہ بھی اپنی انجیل کے ورق پلٹنے لگا. اور زمانہ کون سا پتا ہے میں نے, کون سا ہے, چلے کلان ہوگا نا, جب نل کے بھی جام ہوتے, لیکن اس کے نل کے ہی جاری ہو گئی, پسینے چھوٹ رہے. پوری انجیل میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو عیسائی مذہب پوری کائنات کے لیے, پوری. اور حضرت عیسیٰ کے کسی فرمان میں بھی نہیں لکھا یہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام پوری کائنات کے لیے. بلکہ انجیل میں تو لکھا ہے کہ میری بعثت بھی بنو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کے لیے, انہیں مجھے بھی رہنمائی کن کی کرنی ہے, بنو اسرائیل. اب بھی لکھا ہے, وہاں لکھا ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑیاں جو تھی بنو اسرائیل کی, مجھے ان کو سدھارنا ہے. میں پوری کائنات کے لیے, پوری کائنات کے لیے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں خود کہا, اور کس نے, تورات نے بھی یہ کہا کہ میں پوری کائنات کے لیے, اس کا مطلب عیسائی بھی اس جواب دینے میں کیا ہو گیا, ناکام ہو گیا. بلکہ ان کا تو مسئلہ لکھا ہے انجیل میں آج بھی. ہمارے پاس ایک کتاب مقدس دیکھ لو, اس میں لکھا ہے ایک عورت ایک مرتبہ ایک بچہ لے کر آئی حضرت عیسیٰ کے پاس, ان کے مذہب کے مطابق, ہمارا مذہب تو نہیں, ان کے مذہب کے مطابق. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, عیسیٰ میرا بیٹا بیمار ہے, ذرا دم کرو, ذرا پھونک مارو, انہیں کوئی پڑھ کے پھونک دیتا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم بنو اسرائیل کی عورت ہو, کہا نہیں. کہا جب بنو اسرائیل کی عورت نہیں ہو تو میں تمہیں پھونک تمہارے بچوں کو دم نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ میں انسانوں کی روٹی کتوں کو نہیں دینا چاہتا ہوں. یعنی گویا کہ اس میں لکھا بنو اسرائیل کے علاوہ تمام لوگ کتے. تو جو پیغمبر بنو اسرائیل کے علاوہ بیماروں کا دم بھی نہ کر سکے تو وہ کیا دعوت دے سکتے, کن کو, دوسروں کو. تو اس کا مطلب عیسائی بھی ناکام ہو گئے کس بارے میں, کہ ہمارا مذہب کس کے لیے, پوری کائنات. یہ بھی پسینے چھوڑ گئی. اس کے بعد تو پتہ ہی ہوگا سکھ آیا ہوگا, وہ کیا کہے گا, اس کے تو دن میں 12 بجتے ہیں, رات کو بھی 12 بجتے ہیں, یوں اور یوں. پھر پتہ ہے جن کے کروڑوں خدا ہے
وہ کیا جواب دیں گے؟ ان کو تو پتہ نہیں. اور بدھسٹ کا تو برا حال ہی ہے، ان کا کیا لداخ میں دیکھا ہوگا کیا برا حال ہے ان کا، وہ کیا جواب دیں گے؟ تو ادھر سے مختصر ہے کہ وہاں اسلام کا بھی ایک نمائندہ تھا. اسلام کا بھی ایک، اسلام کا نمائندہ کون؟ مولوی ہوگا نا. کون ہوگا؟ ارے مولوی تو جائے گا یا اور کو جائے گا؟ عالم جائے گا نا. وہ بیچارہ جمائی لے رہا تھا، سو زامی کھانا پکا اس. تو اس نے کہا بھائی جواب دے دو. کہا کیا؟ کہا میں نے سوال کیا ہے کہ تم تو جا رہے روس دعوت دینے کے لیے، کیا تمہارا مذہب کس کے لیے؟ پوری کائنات کے لیے. لیکن دکھانا کہاں سے تمہیں؟ اپنی کتاب سے. مسلمان کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. اور پیغمبر کون؟ اب مولوی جو اٹھا، جو قرآن تو ساتھ لایا نہیں تھا کیونکہ اس کے دل میں قرآن تھا، وہ پڑھنے لگا آیتوں پر آیت. کیا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کیا؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کس کے لیے؟ پوری. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر اس نے آیتیں پڑھی خوب ساری، میں تو اس نہیں سناؤں گا، وہ سنائیں گے مفتی صغیر صاحب کبھی. انہوں نے کہا بھائی ہم تو مانتے ہیں اس خدا کو جو رب العالمین ہے. وہ رب کن کا ہے؟ پوری کائنات کا. اس خدا کو مانتے ہیں. اور ہم اس کتاب کو مانتے جو خدا للعالمین ہے. کس کے لیے ہدایت؟ ہم تو اس پیغمبر کو مانتے ہیں جو رحمت للعالمین. اور حدیثیں سنائی، قرآن سنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہلے سوال کے جواب میں کون کامیاب ہو گئے؟ اور تو کوئی نہیں ہے. کوئی مذہب والا جو ایک اپنی مذہبی کتاب سے یہ دکھائے گا کہ میرا مذہب کن کے لیے؟ پوری کائنات کے لیے. صرف ایک مسلمان ہے جس کی مذہبی کتاب میں لکھا میرا مذہب کس کے لیے؟ پوری کائنات کے لیے. اور حضور علیہ السلام کی احادیث سے بھری ہوئی ہے. ہو گیا ایک سوال. کون کامیاب ہو گیا؟ جب آپ سے کوئی کہے گا میرا مذہب، آپ اسے کہے دکھاؤ تمہارا مذہب پوری کائنات کے لیے، تو مجھے تبلیغ تو نہیں کر سکتا. ہاں میں تبلیغ کر سکتا ہوں، میں دعوت دے سکتا ہوں. کیوں کہ میرا مذہب پوری کائنات کے لیے. تم دعوت نہیں دے سکتی کیونکہ تمہارا مذہب پوری کائنات کے لیے، ان کا تو بنو اسرائیل کے لیے. ہو گیا ایک سوال ہو گیا سمجھ میں. دوسرا سوال اس نے کیا، دیکھو جو پیغمبر پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے، پیغمبر اپنے دعوے میں ایک دلیل پیش کرتا ہے، اس دلیل کا نام ہے معجزہ. اس دلیل کا نام ہے معجزہ. تمہارا جو پیغمبر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو پیغمبر ہے، اس پیغمبر کا معجزہ پیش کرو. پیغمبر کا کیا کرو؟ لیکن معجزے میں اس نے شرط لگائی کہ جب تک معجزہ ہے تب تک پیغمبر ہے. معجزہ ختم، پیغمبر کی پیغمبری بھی ختم. پیغمبر کی پیغمبری بھی، یعنی تم مجھ کو ایسا معجزہ پیغمبر کا دکھاؤ جو معجزہ اب تک موجود ہو. جو معجزہ اب تک، اس کا مطلب اگر معجزہ اب تک موجود ہے پیغمبری اب تک موجود ہے، اور اگر معجزہ اب تک موجود، اس کا مطلب پیغمبری اب تک موجود نہیں. بڑا چالاک تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ معجزہ دکھاؤ، ورنہ تو موسیٰ والے آتے وہ کہتے دیکھو حضرت موسیٰ نے کیا کیا، دریا کے بنائے 12 راستے، پتھر کے نکالے 12 چشمے، اور من و سلوى نازل کیا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے شرط کیا لگائی؟ وہ معجزہ اب بھی ہو، اب تک موجود ہو. معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز دکھا جو کائنات نہیں لا سکی، کائنات اس کا مقابلہ کر رہا. تو یوحدو سے کہ اللہ بھائی معجزہ موسیٰ کا اب تک ہوگا. اس نے شرط لگائی اب تک جو موجود ہو. اب اور موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن اب تک کوئی معجزہ ان کا موجود ہے. اس نے کہا جب اب تک معجزہ نہیں ہے تو تمہارا پیغمبر ہی نہیں. اب تک جب اب تک تمہارا پیغمبر، تم جا کہاں رہے ہو؟ تمہیں تو تبلیغ کا حق نہیں. ہو گیا اس کا مسئلہ ختم. مختصر سمجھاؤ، میں تفصیل تو کریں گے مفتی صغیر صاحب کو تفصیل انشاءاللہ. اب اس کے بعد کون اٹھے گا؟ عیسائی. بات تم دیکھا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن کون سا معجزہ؟ جو اب تک موجود ہو. وہ دکھاتا حضرت عیسیٰ اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے. وہ کہ دکھاؤ کہاں ہے وہ اندھا؟ کہاں
وہ کہتے تھے وہ برس کے بیماروں کو ٹھیک کرتے، کہا دکھاؤ کہاں، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ٹھیک ہے دکھاؤ کہاں. ان میں سے کوئی معجزہ، اس نے کیسا معجزہ مانگا جو تب سے اب تک یہ بھی نہیں دکھا سکے. جب یہ دو بڑے مذہب دکھانے، سکھ دکھائے گا کوئی اور بدھ دکھائے گا، اور جن کے کروڑوں ہیں ان کو وہ دکھائیں گے کچھ. اب رہے گا کون؟ مولوی جمائی لے رہا نا تجزامی قسمس. اس سے پوچھا بھائی اللہ کے بندے تمہارے پیغمبر کا کوئی معجزہ ہے؟ کہا بہت. کہا کون سا؟ کہا چاند کے 2 ٹکڑے. کہا دکھا سکتے؟ اب وہ معجزہ مانگ رہا ہو کون سا جو اب تک. اچھا مولوی نے کہا اچھا ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں، میں سوچ رہا معجزہ دکھانا، پھر میں کہوں گا اقتربت الساعة وانشق القمر. میرے پیغمبر کے اشارے چاند کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 2. میرے پیغمبر کے اشارے سے تسبیح میں وہ کون سے کنکر تسبیح پڑھنے لگے. میرے پیغمبر کے انگشتان مبارک سے کیا ہے فوارے نکل گئے پانی کے وغیرہ. لیکن آپ نے شرط کون سی لگائی ہے؟ جو اب تک موجود. ہاں کہا یہ تو وہ ہمارے پیغمبر کا تو بڑا معجزہ ہے تب سے اب تک. کہا وہ کیا؟ وہ قرآن پاک ہے. وہ قرآن ہے، اور قرآن پاک نے اس دن بھی چیلنج کیا تھا ای جیسی کتاب لاؤ. ای جیسی کتاب 114 سورتوں پر مشتمل کتاب لاؤ، نہیں لا سکی. پھر قرآن نے اور تخویف کی، کہا فاتو بعشر سور مثلی، 10 صورتیں لاؤ. کتنی؟ 10 بھی نہ لا سکے. قرآن نے اور کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک ہی صورت لاؤ. چیلنج ہے پوری کائنات کو. تب سے اب تک کوئی قرآن کی ایک چھوٹی جیسی صورت پیش نہیں کر سکا. اور قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ارے تم کر بھی نہیں سکتے. پورے زور لگائے یہ قرآن کی ایک چھوٹی صورت کے برابر کوئی صورت پیش. بلکہ قرآن نے ایک اور موقع کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر پوری انسانیت اور جنات جمع ہو جائیں اور اس جیسی کو کوئی کتاب لائیں گی، لانے کی کوشش کریں، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے. تو گویا اب سن مختصر قرآن کا اب بھی چیلنج ہے، اس دن سے لے کر اب تک چیلنج ہے. لیکن کوئی اس چیلنج کو قبول کر. اس کا مطلب پیغمبر نے اس دن معجزہ دکھایا تھا، اور معجزہ اب تک کیا ہے اور قیامت تک رہے گا معجزہ. اس کا مطلب اس پیغمبر کی پیغمبری کب تک؟ تو ہمارا مذہب پوری انسانیت کے لیے، اور دلیل قرآن میں ہمارا پیغمبر اس کا معجزہ قیامت تک موجود ہے. اس کا مطلب پیغمبر کی پیغمبری بھی کیا ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 2 سوالوں کا جواب کس نے دیا؟ صرف ٹھیک. تیسرا سوال اس نے کیا بھائی ٹھیک ہے، مان لیا مذہب پوری کائنات کے لیے، مان لیا مذہب کا پیغمبر اس کا معجزہ اب تک موجود ہے، لیکن سوال کیا کریں گے اس مذہب کا جس مذہب کی مکمل تعلیمات موجود نہ ہو. مجھے میرا تیسرا سوال ہے، مجھے بتاؤ کیا اپنے مذہب کی تمام تعلیمات تمہارے پاس موجود ہیں اب تک منوعن، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے؟ اگر ہے تو مجھے دکھاؤ. اگر تم کہتے ہو ہم جائیں گے ایک جگہ، روز جائیں گے وہاں کیا دیں گے، ہم دعوت دیں گے، تو وہاں تو آپ کو پورے لوگوں کو اپنے دین کے رنگ میں رنگنا ہے، تو وہ دین تو محفوظ ہونا چاہیے پورا. کیا ہے ایسا کوئی جو یہ دعویٰ کہتے ہیں میرے دین کی، میرے مذہب کی ہر چیز منوعن یہاں سے لے کر وہاں تک موجود ہے؟ یہودی تم اٹھو. میرا چھوٹا سوال ہے، بتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں رکوع میں کیا پڑھتے تھے؟ رکوع میں اس کے پسینے چھوٹ گئے، پتہ ہی نہیں، لکھا ہی نہیں. عیسائی سے پوچھا بتا عیسیٰ علیہ السلام کیا پڑھتے تھے سجدے میں؟ کچھ پتہ نہیں. دوسروں سے پوچھا کوئی جواب تو نہیں دے پایا. مسلمان سے پوچھا، مولوی سے بتا بھائی کیا پڑھتے تھے رکوع میں؟ انہوں نے کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو، کسی اس بڑھیا سے پوچھو مسلمان سے جس کو بیچاری کو کوئی وہ بھی بتائے گی. رکوع میں پڑھتے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھتے سبحان ربی یہ نا. ارے یہ کون سی بات تم سے کہتے جین بچہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو بھی مسئلہ ہم بتائیں گے.
ہمیں تو اتنا اپنا دین محفوظ ہے، ایک تو دین کے احکامات محفوظ ہیں، اور اتنا نہیں ہمارے اپنے پیغمبر بھی اتنا محفوظ ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے جب پیغمبر نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت ان کے کتنے مبارک بال سفید ہو چکے تھے. کتنے بال؟ آج کوئی بتا سکتا میرے باپ کے کتنے بال سفید ہیں؟ صحابہ کو اتنی محبت تھی حضور کے ساتھ، ان کو یہ بھی تھا حضور کے وفات کے بعد صرف 17 موئے مبارک سفید تھے. کتنے؟ جن لوگوں نے حضور کے موئے مبارک کی تعداد یاد رکھی کتنے سفید تھے، وہ کیسے بھلا سکتے کس کی؟ حضور کی تعلیمات. ہماری جو بھی مسئلہ پوچھنا ہو، چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت، معاملات، نکاح، طلاق، وراثت، وکالت وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہوگا ہم انشاءاللہ ہر چیز کا جواب دیں گے قرآن و سنت سے جواب دیں. قرآن و تو گویا اس میں بھی کون کامیاب؟ صرف مسلمانوں کے پاس ہے پیغمبر کی تعلیمات مکمل موجود، کسی اور کے پاس موجود. کتنے ہو گئے؟ 3. پہلا سوال ہے کس کا مذہب پوری کائنات کے لیے؟ جواب صرف کون؟ مسلمان، اسلام. دوسرا ہے کہ پیغمبر کا معجزہ اب تک موجود ہے، کون؟ کسی بات جواب صرف مسلمان کے پاس. اور تیسرا ہے کہ پیغمبر کی تعلیمات مکمل موجود بعینی ہی، وہ کس کے پاس؟ ہمارا ہر مذہب. آج بھی کسی مولوی سے پوچھو مسئلہ وہ جواب دے گا، اور اسے پوچھے کتاب سے دکھا. مولوی کی عقل نہیں چلتی، اسے کہا کتاب دکھا، حوالہ دکھا. حوالے سے بات کرے گا مولوی، حوالے کے بغیر بات ہے نہیں. کہ حلال ہو، حرام ہو، مکروہ ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، مولوی بتائے گا، عالم بتائے گا، اور قرآن حدیث سے نکالے گا. چوتھا سوال اس نے ایک اور کیا. چوتھا سوال اس نے یہ کیا، ٹھیک ہے مان لیا مذہب پوری کائنات کے لیے، مان لیا پیغمبر کا معجزہ اب تک موجود ہے، مان لیا کہ مذہب کی تعلیمات اب تک موجود ہے، لیکن میرا چوتھا سوال ہے کہ کیا اس پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا؟ کیونکہ اگر ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ گیا اور پہلا پیغمبر اس کی شریعت منسوخ، اس کی شریعت کیا ہوگی؟ تم مجھے دکھاؤ اس پیغمبر نے اور اس پیغمبر کی کتاب نے یہ کہا ہوگا اس پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں. مجھے دیکھا. اب یہودی سے پوچھا بتا موسیٰ نے کہا میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا؟ کیا موسیٰ نے کہا میری کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی؟ میری امت کے بعد کوئی کتاب امت نہیں ہے، لیکن دکھانا کتاب سے. چونکہ اس یہودی کے تو پہلے ہی 3 ٹائرز کا کیا نکل گئی، پھوک. اب کتنے رہ گئے تھے؟ اس نے پہلے ہینڈ صاف کیا کہ نہیں ہماری کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا، کہیں. پھر عیسائی سے پوچھا بھائی تمہارے عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ایسا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے نہیں کہا. پھر کیا لکھا؟ نہیں، انہوں نے کہا میرے بعد آئے گا ایک. کون آئے گا؟ ایک آئے گا، اس کا نام ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. ایک آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. وہ کون ہے؟ جب یہودی نے کہا موسیٰ کے بعد آئے گا کوئی، جب عیسائیوں نے کہا آئے گا کوئی، ان کا مطلب ہے کہ چاہے ان کی تعلیمات محفوظ ہوتی بھی تب بھی وہ پوری دعوت کے مستحق کیونکہ وہ منسوخ ہے. پھر جب سب سے پوچھا کوئی نہیں بتا، مسلمان سے پوچھا بتا تو سب سوالوں کا جواب دیتا ہے. اس کا بھی جواب دیا کہ میرا مذہب پوری کائنات کے لیے، اس کا بھی جواب دیا میرے پیغمبر کا معجزہ اب تک موجود ہے، اور اس کا بھی جواب دیا میرے پیغمبر کی تعلیمات اب تک موجود ہیں. لیکن کیا تیرے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا؟ کتاب سے دکھاؤ. اگر دوسرا پیغمبر آئے گا تو تمہاری شریعت ختم ہو جائے گی. تو مولوی نے کہا ہاں میری کتاب نے بھی کہا ہے جس پر میرا ایمان ہے، اور میرے پیغمبر نے بھی فرمایا، میرے قرآن نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے پیغمبر تمام پیغمبروں کے کیا ہے؟ ان کے لیے مہر ہے، خاتم ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا. میرے پیغمبر نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر. حدیث میں حضور نے بہت ساری حدیث سنائی، قریب 100 کے قریب حدیث ہیں اس بارے میں کہ پیغمبر کی پیغمبری ختم، حضور علیہ السلام آخری پیغمبر. اور جب چاروں سوالوں کا جواب کس نے دیا؟ تو اس نے جس کو سردار بنا تھا، امیر بنا تھا، اس نے کہا بھئی اللہ کے بندو جا کہاں رہے ہو؟
جب تمہارا مذہب نہیں کہہ رہا وہاں جاؤ، وہاں تو کوئی بنو اسرائیل کا ہے ہی نہیں، تم کہاں جا رہے مارنے وہاں؟ جب پیغمبر نے تمہیں وہاں جانے کا مکلف نہیں بنا، تم کیوں جاؤ گے؟ جب تمہارا معجزہ موجود نہیں ہے، جب تمہاری تعلیمات موجود نہیں، جب تمہارے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ وہاں میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، تم کیوں جاؤ گے؟ اگر وہاں جانے کا حقدار ہے وہ صرف ایک مسلمان ہے۔ مسلمان جا سکتا ہے کیونکہ اس کے مذہب والوں نے کہا، اس کی کتاب نے کہا میرا مذہب پوری کائنات کے لیے، اس کے پیغمبر کا معجزہ اب تک موجود ہے، اس کے پیغمبر کی تعلیمات مکمل موجود ہیں، اور اس کے پیغمبر نے یہ بھی کہا میرے بعد کوئی پیغمبر۔ اب بتا ان 4 سوالوں کا جواب کون دے سکتا ہے؟ دیکھتا ہو، یہ ہے دلیل ہمارے ان الدین عند اللہ مذہب برحق صرف کائنات میں کون ہے؟ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب برحق۔ اگر آپ کے پاس کوئی آئے گا کبھی دعوت دینے کے لیے تو آپ سے ان 4 چیزوں کا سوال کرے، کیا تمہارا مذہب پوری کائنات کے لیے ہے؟ کیا تمہارے پیغمبر کا معجزہ اب تک موجود ہے؟ کیا تمہارے پیغمبر کی تعلیمات اب تک موجود ہیں؟ کیا تمہارے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا؟ اور ان کا جواب نہیں دے سکتا، آپ کو اپنے جواب یاد ہونے چاہیے، پھر آپ کسی کو دعوت بھی دے سکتے ہیں اعتماد کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کہ میرا ہی مذہب کیا ہے؟ برحق ہے، جس کو قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ، اسی کو قرآن نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی دین اختیار کے اللہ کی وہ قبول نہیں ہے، صرف قبول ہے کون؟ اسلام۔ اور اللہ نے احسان کیا ہم پر، ہمیں اسلام دے دیا، ہمیں اسلام، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس کا ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو مختصر ٹائم تھا، میں نے تھوڑی سی اختصار سے بات ہی کی، ہو سکتا سمجھ میں آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجت ولا مرضا الا دفیت ولا مریضا الا شفیت ولا دینا الا ادیت ولا میتا الا غفرت ولا عسرا الا یسرت ولا ضالا الا ہدیت ولا غائبا الا رددت ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہے اے اللہ ان کو شفاء عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو اس مزمے میں پریشان ہے، کسی پریشانی میں مبتلا، اس کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو ہمارے احباب متعلقین مقربین گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دوست یہاں تھے، بڑا کام کرتے تھے، اے اللہ اس وقت وہ قبر کی منزل گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو گلے گلزار بنا دے، اے اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دے، اے اللہ ان کے حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ انہوں نے جو پودا لگایا ہے اے اللہ اس کا فیض چلتا ہے، اس کا نفع ان کی قبر تک، روح تک پہنچا، اے اللہ ان کے جو باقی ماندہ ہیں اے اللہ ان کے چہیتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی سعی کو قبول فرما، اے اللہ جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ اس مجمع میں جس کی جتنی حاجتیں ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس کو جتنی پریشانیاں وہ دور فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے کرم سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ That's one of my dreams.